کتاب مقدس میں سے ہمارے لیے آج کی تلاوت فلپیوں کا خط، اس کا 3 باب، اس کی 17ویں آیت سے 21ویں آیت تک۔ آئے بھائیو، تم سب مل کر میری مانند بنو اور ان لوگوں کو پہچان رکھو جو اس طرح چلتے ہیں جس کا نمونہ تم ہم میں پاتے ہو، کیونکہ بتیرے ایسے ہیں جن کا ذکر میں نے تم سے بارہا کیا ہے اور اب بھی رو رو کر کہتا ہوں کہ وہ اپنے چال چلن سے مسیح کی صلیب کے دشمن ہیں۔ ان کا انجام ہلاکت ہے، ان کا خدا پیٹ ہے۔ وہ اپنی شرم کی باتوں پر فخر کرتے ہیں اور دنیا کی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں، مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے اور ہم کو ایک منجی یعنی خداوند یسوع مسیح کے ہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں۔ وہ اپنی اس قوت کے تاثیر کے موافق جس سے سب چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے، ہماری پست حالی کے بدن کی شکل بدل کر اپنے جلال کے بدن کی صورت پر بنائے گا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ تشریف رکھیں۔ خداوند یسوع مسیح کے پاک اور مبارک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے آج ہمیں یہ موقع دیا تاکہ ہم اس کی عبادت کر سکیں، کیونکہ وہ خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں آسمان اور زمین کا خالق اور مالک اور تمام چیزوں کا پروردگار ہے۔ وہ ہمارا واحد خدا ہے جس پر ہم توکل کرتے ہیں۔ لفظ توکل جو ہے، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے کہ توکل کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ میں دے دینا۔ ایک ہوتا ہے یقین کرنا، ایمان رکھنا، بھروسہ کرنا، اور ایک ہوتا ہے توکل کرنا۔ توکل کرنے کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں دے دینا۔ تو جب ہم اس پر توکل کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے چند دنوں سے ہم خدا کے پاک کلام میں سے سیریز کا مطالعہ کر رہے تھے جس کا مضمون تھا نئی پیدائش، اور ہم نے یہ سیکھا کہ نئی پیدائش کے بعد انسان کو کن کن مرحلوں میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ صرف نئے سرے سے پیدا ہونا کافی نہیں ہوتا، بلکہ نئے سرے سے پیدا ہونے کے بعد انسان کو سیکھنے کی ضرورت رہتی ہے، انسان کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتاب مقدس میں سے جو حوالہ ہم نے پہلی دفعہ پڑھا تھا، یوحنا کی انجیل 3 باب اور اس کی پہلی آیت سے 12ویں آیت تک پڑھا تھا، لیکن مرکزی آیت جو تھی ہماری 3 آیت تھی، جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو ہر ذی حیات کے لیے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کرے، اور جب انسان نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسانی زندگی میں سے تبدیل کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ جب تک انسان تبدیل نہیں ہوتا اس وقت تک وہ خدا کے گھر کا فرد یا ذمہ دار شخص نہیں بن جاتا۔ ذمہ دار شخص بننے کے لیے ایک پروسیس میں سے گزرنا پڑتا ہے، جیسا کہ یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں
وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ وہ خدا سے پیدا ہوئے۔ تو جو کوئی خدا سے پیدا ہوتا ہے اس کے حالات جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، اس کی سوچ تبدیل ہو جاتی ہے، اس کے خیالات تبدیل ہو جاتے ہیں اور وہ ایک نیا مخلوق بن جاتا ہے۔ جیسا کہ کتاب مقدس میں دوسرا کرنتھیوں کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ سب نئی ہو گئی۔ تو اس لیے انسان کو نیا مخلوق بننے کی ضرورت ہے۔ نئے خاندان میں جب جاتے ہیں تو نئے خاندان کے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں۔ کوئی بھی بیٹی جب شادی شدہ ہو کر اپنے سسرال جاتی ہے تو سسرال میں جو قوانین ہوتے ہیں وہ اس کو ماننے پڑتے ہیں، نہ کہ وہ اپنے پچھلے گھر کے قوانین اس گھر میں منواتی ہے۔ اسی طرح جب ہم نئے خاندان میں شامل ہو جاتے ہیں، خدا کے گھر کے فرد بن جاتے ہیں، مسیح کی کلیسیا کے رکن بن جاتے ہیں، مسیح کے بدن کے اعضاء بن جاتے ہیں، تو اس وقت تمام انسانوں کو نیا مخلوق ہونا چاہیے، نئی عقل ہونی چاہیے، نئی سوچ ہونی چاہیے اور نیا اس کا کردار ہونا چاہیے۔ کتاب مقدس میں سے اگر آپ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں کہ نئے مخلوق کی کیا پہچان ہے، افسیوں کا خط 4 باب، افسیوں کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 23ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ لکھا ہے کہ اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ بس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے، کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں۔ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے اور ابلیس کو موقع نہ دو۔ چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے، تاکہ محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو۔ کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو، تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو، اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی۔ ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ اور شور و غل اور بدگوئی سمیت تم سے دور کی جائے، اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں تم بھی ایک دوسرے کو معاف کرو۔ یہ ہے ایک نئے مخلوق کی پہچان، یہ ہے ایک نئی عقل کی پہچان، نئی سوچ کی پہچان۔ جب انسان ان چیزوں پر جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے عمل کر رہا ہوتا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ واقعہ ہی نیا مخلوق بن چکا ہے، یہ واقعہ ہی خدا کا بیٹا یا خدا کی بیٹی بن چکی ہے۔ جب بچے کوئی غلطی کر کے آتے ہیں تو وہ غلطی جو ہوتی ہے والدین کے ذمہ لگتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے والدین کو عقل نہیں، اسی لیے اس کو بھی عقل نہیں۔ اور جو بچے اچھے کام کرتے ہیں اور دوسروں کی عزت کرتے ہیں اور بڑوں کی فرما برداری کرتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کے لیے عزت کا سبب بنتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا بچہ ہے جو خود بھی بڑا سمجھدار ہے اور اس کے بچے بھی سمجھدار ہیں۔ اسی طرح ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ بادشاہ کے گھرانے کے فرد ہونا، کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ تم شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم، خدا کی خاص ملکیت ہو اور اس کی خوبیاں ظاہر کرتے ہو۔ انسان ہوتے ہوئے ہمیں خدا کی خوبیاں ظاہر کرنی ہیں، اور جب ہم خدا کی خوبیاں ظاہر کریں گے تو پھر یہ ثابت ہوگا کہ واقعہ ہی ہم حقیقی اور سچے اور پختہ ایماندار ہیں۔ تو ایماندار ہونے کا ہمیں ثبوت دیتے ہوئے افسیوں کا خط 4 باب
23ویں آیت سے لے کر 32ویں آیت تک ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور ہمیشہ اپنے آپ کو کلام کی اس کسوٹی پر پرکھتے رہنا چاہیے۔ تو یہ تو تھا اس کا میسج کا پہلا حصہ، کیونکہ آج ہم ریویو کر رہے ہیں، اس لیے میں پچھلے جو چند پیغامات ہیں ان کی چند ایک سرخیاں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا۔ دوسرا حصہ جو تھا اس میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ رفاقت اور نئی انسانیت میں تعلیم حاصل کرنا۔ انسان جب بھی اس دنیا میں آتا ہے تو اس کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے والدین اس کو سکھاتے ہیں کہ یہ تیرا ماما ہے، یہ تیرا چاچو ہے، یہ تیرا دادا ہے، یہ تیرا نانا ہے۔ رشتہ داریوں کے بارے میں والدین اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ جو ایماندار والدین ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو خدا کے بارے میں بتاتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو پاک کلام کے صحیفوں، پاک کلام کے نوشتوں، پاک کلام کی باتوں کے بارے میں سکھاتے ہیں، تاکہ جس طرح بچے قد و قامت میں بڑھتے ہیں، گوشت اور خون میں بڑھتے ہیں، اسی طرح وہ خدا کی پہچان اور خدا کے عرفان میں بھی آگے بڑھیں اور مضبوط ہوں۔ کتاب مقدس میں سے ایمان کی کتاب دوسرا باب اور اس کی 42ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو ایمان لاتے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور وہ رسولوں سے تعلیم پانے، رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے، دعا کرنے میں مشغول رہتے تھے۔ مشغول رہنے کا مطلب ہے کہ وہ اس قدر اس میں مگن اور محو رہتے تھے کہ جب اس کام سے فارغ ہوتے تب جا کر دوسرا کام کرتے تھے۔ تو کتاب مقدس میں جو لکھا گیا ہے کہ وہ رسولوں سے تعلیم پانے، ایک ایماندار کا پہلا جو کام ہے جب وہ ایمان لے چکا ہے، جب وہ ایمان لا چکا ہے اور خداوند یسوع مسیح کو قبول کر چکا ہے، خدا کے خاندان کا فرد بن چکا ہے، تو اب اس کو خدا کے گھرانے کے قواعد و ضوابط سیکھنا ضروری ہے۔ اور وہ قواعد و ضوابط بائبل مقدس کی خالص تعلیم سے اس کو ملیں گے۔ جب تک انسان بائبل مقدس کی خالص تعلیم نہیں لے گا اس وقت تک وہ ایماندار نہیں بن سکتا، اور بائبل مقدس کی تعلیم لینے کے بعد ایمانداروں کے ساتھ رفاقت رکھنا، ایمانداروں کے ساتھ مل کر بیٹھنا، ایمانداروں کی رفاقت میں رہنا سیکھنا اور ہمیشہ خدا کے پاک کلام پر متوجہ رہنا، یہ اس کی ضرورت ہے، کیونکہ کتاب مقدس میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اور صرف ایمان پیدا ہی نہیں کرنا بلکہ ایمان میں ترقی بھی کرنی ہے، ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے، ایمان میں مضبوط بھی ہونا ہے۔ اگر ہم ایمان تو لے آئے ہیں اور ایمان کی حفاظت نہیں کی، ایمان میں ترقی نہیں کی، ایمان میں مضبوط نہیں ہوئے، تو وہ ہمارا ایمان لانا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ وہ اسی طرح ہوتا ہے جب کوئی بچہ پیدا تو ہو جاتا ہے لیکن وہ قد و قامت میں بڑھتا نہیں، وہ جسمانی طور پر نشو و نما نہیں پاتا، وہ کوئی خوراک نہیں کھاتا، تو وہ بیمار ہو جاتا ہے، اور بیمار ہونے کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس جہان فانی سے چل بستا ہے اور وہ اس دنیا کو چھوڑ جاتا ہے۔ کتاب مقدس کے مطابق ہر ایک ایماندار کے لیے ضروری ہے کہ وہ بائبل مقدس کی تعلیم بلا لگا لے، ایمانداروں کے ساتھ باقاعدہ رفاقت رکھے، دعا میں وقت گزارا کرے۔ کتاب مقدس میں جب ہم دانیل کی کتاب کو پڑھتے ہیں، دانیل کی کتاب 6واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب دانیل نے سنا کہ اس نوشتہ پر دستخط ہو چکے ہیں تو وہ اپنی کوٹری میں گیا، اور اس کی کوٹری کا دریچہ جو تھا وہ یروشلم کی طرف کھلتا تھا، اور وہ حسب معمول دن میں 3 مرتبہ گھٹنے ٹیک کر دعا اور خدا کی شکر گزاری کیا کرتا تھا۔ اب ایک طرف پر موت کے دستخط ہو چکے ہیں لیکن اس کو اپنی موت کی پرواہ نہیں، اس کو کس بات کی فکر ہے؟ خدا کے ساتھ رفاقت رکھنا، اپنی مناجاتیں، اپنی درخواستیں، اپنی دعائیں اور التجائیں خدا کے سامنے رکھنا، اور دوسرے نمبر پر خدا کی شکر گزاری کرنا۔ اب ہم زبور کی کتاب زبور 119 اور اس کی 164 آیت پڑھتے ہیں تو اس میں بھی اسی طرح لکھا ہے کہ میں تیرے کلام کے سبب سے، تیرے عجیب کاموں کے سبب سے دل میں 7 بار تیرا شکر ادا کروں گا۔ اب زبور نویس دل میں
7 بار خدا کی شکر گزاری کے بارے میں کہتا ہے، اور دانیل نبی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ دن میں حسب معمول 3 مرتبہ گھٹنے ٹیک کر خدا سے دعا اور اس کی شکر گزاری کیا کرتا تھا۔ حسب معمول سے مراد ہے کہ اس کا روٹین تھی، اس کا معمول تھا۔ جیسے ہماری روٹین ہوتی ہے کہ ہم نے روٹین میں پانی بھی پینا ہے، ہم نے روٹین میں کھانا بھی کھانا ہے، چائے بھی پینی ہے، اسی طرح اس کی روٹین تھی کہ وہ دن میں 3 مرتبہ خدا کے سامنے جھکتا اور اس کی تمجید اور اس کی تعریف کرتا تھا۔ اگر آپ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، عبرانیوں کا خط اس کا 3 باب، کتاب مقدس میں سے عبرانیوں کا خط اس کا 3 باب اور اس کی 13ویں آیت ہم پاک کلام میں سے پڑھیں گے، اور لکھا ہوا ہے کہ جس روز تک آج کا دن کہا جاتا ہے، ہر روز آپس میں نصیحت کیا کرو۔ ہر روز آپس میں کیا کیا کرو؟ نصیحت کیا کرو، یعنی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یہ دنیا تاریکی کی قوتوں کے قبضے میں ہے۔ یہ لوگ دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں اور ہر وقت انسان کے بھٹک جانے کے، گمراہ ہونے کے چانس ہوتے ہیں۔ کبھی آپ کچھ لوگ مل کر سفر کر رہے ہوں اور ایک شخص کسی غلط راستے پر جانے لگے جہاں پر آپ کو پتا ہو کہ آگے سانپ ہوتے ہیں یا آگے شیر ہوتے ہیں یا آگے دشمن ہیں، تو آپ ضرور اس کو پکڑ کر سیدھے راستے پر لے کر آئیں گے اور اس کو سمجھائیں گے اور اس کی مدد کریں گے۔ اسی طرح اس دنیا میں رہتے ہوئے جب کوئی بھی شخص اپنے حقیقی راستہ سے بھٹک جاتا ہے تو کتاب مقدس میں اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بلکہ جس روز آج کا دن کہا جاتا ہے، ہر روز آپس میں نصیحت کیا کرو تاکہ تم میں سے کوئی گناہ کے فریب میں آ کر سخت دل نہ ہو جائے۔ گناہ کے فریب میں آ کر سخت دل نہ ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ گناہ جو ہے یہ انسان کے ضمیر کو مردہ کر دیتا ہے، گناہ انسان کو بے حس کر دیتا ہے، گناہ انسان کو برے اور بھلے میں امتیاز کی پہچان جو ہے وہ لے لیتا ہے۔ جب انسان کے ضمیر میں گناہ کی کثرت ہو جاتی ہے تو اس کو کوئی جرم نہیں لگتا۔ جب انسان کے ضمیر میں گناہ کی کثرت ہو جاتی ہے تو اس کو کوئی گناہ نہیں لگتا۔ جب انسان کے ضمیر میں گناہ کی کثرت ہو جاتی ہے تو اس کو رشتوں کا امتیاز نہیں رہ جاتا۔ اس لیے کوئی بھی شخص جب بھٹکنے لگتا ہے، کوئی بھی شخص جب سخت دل ہونے لگتا ہے، تو کتاب مقدس میں لکھا گیا ہے کہ بلکہ جس روز آج کا دن کہا جاتا ہے، ہر روز آپس میں نصیحت کیا کرو تاکہ تم میں سے کوئی گناہ کے فریب میں آ کر سخت دل نہ ہو جائے۔ اسی طرح ایک اور حوالہ دیکھیں گے، عبرانیوں کا خط 10واں باب اور اس کی 25ویں آیت۔ عبرانیوں کا خط اس کا 10واں باب اور اس کی 25ویں آیت، بلکہ میں 24ویں آیت سے پڑھوں گا۔ لکھا ہوا ہے، اور محبت اور نیک کاموں کی ترغیب دینے کے لیے ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، اور جس قدر اس دن کو نزدیک آتے ہوئے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا کرو۔ ایک دوسرے کو نصیحت کرنے سے باز نہ ہو، اور آگے لکھا ہوا ہے کہ جس طرح اس دن کو یعنی خداوند کے دن کو آتے ہوئے قریب دیکھتے ہو اسی طرح نصیحت اور تربیت ایک دوسرے کو زیادہ کیا کرو۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہیں، ایک دوسرے کو تعلیم دیتے رہیں، ایک دوسرے کی تربیت کرتے رہیں، بائبل مقدس کی تعلیم لیتے رہیں، ایمانداروں کے ساتھ رفاقت رکھیں، خدا کی حمد اور اس کی تعریف کرتے رہیں، خدا کی شکر گزاری کرتے رہیں اور دعا میں جھکے رہیں، اور ایمانداروں کی رفاقت میں رہ کر پاک میل میں بھی حصہ لیتے رہیں۔ اور تیسرا حصہ جو تھا اس کا وہ تھا فکر سے چھٹکارا۔ کتاب مقدس میں سے جب ہم پطرس کا خط پڑھتے ہیں تو پطرس کے خط میں لکھا ہے، اپنی ساری فکر اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ ایک ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں فکر سے آزاد ہونا چاہیے، کیونکہ کتاب مقدس میں لکھا ہے، نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے۔ جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں۔ اب پاک کلام میں بڑے واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے
کہ نہ دنیا سے محبت رکھو اور نہ ان چیزوں سے، اور انسان دنیا کی محبت اور دنیا کی چیزوں کی محبت میں اس قدر محو ہو جاتا ہے، اس قدر دنیا کی چیزوں میں کھو جاتا ہے کہ اس کو اپنا خالق حقیقی بھول جاتا ہے۔ کبھی بھی ہم جب اپنے دنیاوی کام میں ہوتے ہیں ہم اپنے بچوں کو نہیں بھولتے، کیونکہ بچوں کے ساتھ ہماری محبت ہوتی ہے، لیکن اپنے کاموں میں مگن ہو کر، اپنے کاموں میں مصروف ہو کر ہم اکثر بیشتر اپنے خدا کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ خدا کے ساتھ محبت ویسی نہیں جیسی ہونی چاہیے۔ کتاب مقدس میں لکھا گیا ہے کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ جب انسان اپنے سارے دل، ساری جان، ساری طاقت اور ساری عقل سے محبت رکھتا ہے تو وہ دنیا کی چیزوں کی فکر سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں کلام مقدس میں سے متی کی انجیل اس کا 26واں باب، متی کی انجیل اور اس کا 26واں باب، متی کی انجیل 13واں باب اور اس کی 22ویں آیت۔ لکھا ہوا کہ اور جو جھاڑیوں میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اس کلام کو دبا دیتا ہے اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے۔ جو جھاڑیوں میں بویا گیا، آپ کو پتا ہے کہ یسوع مسیح نے ایک تمثیل بیان کی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ ایک بیج بونے والا نکلا، کچھ راہ کے کنارے گرا جو پرندوں نے آ کر چگ لیا، کچھ پتھریلی زمین پر گرا جہاں پر اسے گہری مٹی نہ ملی اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگ آیا اور جڑ نہ ہونے کے سبب سے سوکھ گیا، اور کچھ جھاڑیوں والی زمین میں گرا جہاں جھاڑیوں نے بڑھ کر اسے دبا لیا، اور یہاں پر اس کی تشریح اس طرح بیان کی گئی ہے، اور جو جھاڑیوں میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے۔ جھاڑیوں والی جو زمین کے لوگ ہیں وہ یہ نہیں کہ وہ کلام نہیں سنتے، کلام کو ضرور سنتے ہیں، چرچ بھی آتے ہیں، بائبل بھی پڑھتے ہیں، بائبل اسٹڈی بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، ایمانداروں کے ساتھ رفاقت بھی رکھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، ہدیہ بھی دیتے ہیں، دیا یقین بھی دیتے ہیں، لیکن کون سی خرابی ہوتی ہے؟ خرابی یہ ہوتی ہے، اور لکھا ہے جو جھاڑیوں میں بویا گیا وہ یہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اس کلام کو دبا دیتا ہے اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے۔ خدا انسان سے جس بات کی توقع کرتا ہے وہ ہے پھل، اور آخر میں لکھا گیا ہے کہ جو اچھی زمین میں بویا گیا وہ یہ ہے کہ جو کلام کو سنتے اور اس پر عمل کرتے، اور کوئی 30 گنا اور کوئی 60 گنا اور کوئی 100 گنا پھل لاتے ہیں۔ آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ ہم جب بھی کوئی پودا لگاتے ہیں تو اس غرض سے پودا لگاتے ہیں تاکہ اس میں سے پھل ملے۔ خدا نے مجھے اور آپ سب کو اس دنیا میں بھیجا، ہم نے توبہ کی، خدا یسوع مسیح کو قبول کیا، اس پر ایمان لائے، اب فرض بنتا ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی پھل لائیں، اور جب پھل لائیں گے اور وہ پھل قائم رہے گا تو پھر ہمارے مالک کی مرضی پوری ہوگی۔ جیسا کہ لوکا کی انجیل میں ایک تفسیر بیان کی گئی ہے جس میں لکھا گیا کہ کسی شخص نے پاکستان لگایا، اس میں اس نے درخت لگائے اور اس نے ایک انجیر کا درخت لگایا، 3 سال تک مالک اس میں پھل ڈھونڈنے آتا رہا، لیکن اس میں پھل نہ پا کر اس نے باغبان سے کہا کہ اس کو کاٹ دو، یہ زمین کو بھی کیوں روکے ہوئے ہیں۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ یہ تفسیر مجھے اور آپ کو سکھانے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے بیان کی تاکہ انسان یہ سیکھ سکے کہ اگر ہماری زندگی میں پھل نہیں ہے تو شاید ہمیں بھی واپس بلا دیا جائے۔ اس لیے 22ویں آیت میں لکھا گیا ہے، بلکہ میں اس کو
20 آیت سے پڑھوں گا. اور جو پتھریلی زمین میں بویا گیا ہے یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور اسے فی الفور خوشی سے قبول کر لیتا ہے، لیکن یہ اپنے اندر جڑ نہیں رکھتا بلکہ چند روز ہے، اور جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو فی الفور ٹھوکر کھاتا ہے. پہلے نمبر پر کون ہے؟ جو پتھریلی زمین پر بویا گیا وہ بھی کلام کو سنتے ہیں. جو راہ کے کنارے والی زمین ہے وہ بھی کلام کو سنتے ہیں. پتھریلی زمین والے بھی کلام کو سنتے ہیں، اور جھاڑیوں والی زمین پر بھی والے لوگ کلام کو سنتے ہیں، اور اچھی زمین والے بھی کلام کو سنتے ہیں. لیکن سننے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ لکھا ہے اور جو پتھریلی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور اسے فی الفور خوشی سے قبول کر لیتا ہے، لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتا بلکہ چند روز ہے، اور جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو فی الفور ٹھوکر کھاتا ہے. اور جو جھاڑیوں میں بویا گیا وہ یہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اس کلام کو دبا دیتا ہے اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے. اور جو اچھی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا اور سمجھتا ہے. سننے کے بعد کیا کرتا ہے؟ سمجھتا بھی ہے. جو کلام کو سنتا اور سمجھتا ہے اور پھل بھی لاتا ہے. کوئی 100 گنا پھلتا ہے، کوئی 60 گنا اور کوئی 30 گنا. اس لیے یاد رکھیں کہ صرف کلام کو سننا ہی کافی نہیں، کلام کو سننے کے بعد اس کو سمجھنا بھی ہے، اور اس کو پھر جب آزمائش آتی ہے، مصیبت آتی ہے، اس مصیبت اور اس آزمائش میں کلام کو یاد کر کے ثابت قدم رہنا، پھر انسانی زندگی جو ہے وہ پھلدار ہوتی ہے. اسی طرح آپ میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں، رومیو کا خط اس کا 8واں باب اور اس کی 5ویں آیت. رومیو کا خط اس کا 8واں باب اور اس کی 5ویں آیت. کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. یہ ہمارا ٹاپک تھا، فکر سے چھٹکارا. جب انسان روحانی ہو جاتا ہے تو وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے، لیکن جب انسان جسمانی ہے تو وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ بائبل مقدس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ان ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ بولتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے. اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں. اگر ہم بھی کھانے پینے اور پہننے کی فکر میں رہتے ہیں تو پھر یہ آیت ہمیں دائرۂ نصیحت سے باہر کر دیتی ہے. ان تمام فکروں سے آزاد ہو کر ہم صرف اور صرف کس کی تلاش میں رہیں؟ کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پہلے تم آسمان کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. اگر ہم نے فکر کرنی ہے تو اس بات کی فکر کرنی ہے کہ آسمان کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کر سکیں. جب ہم آسمان کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کریں گے تو باقی جو ضرورتیں ہیں وہ خدا ہماری پوری کرتا رہے گا. اس کے بعد جو اس کا چوتھا حصہ تھا وہ تھا مرد خدا سپاہی. آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی سپاہی جب جنگ کے لیے جاتا ہے، کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں پھنساتا تاکہ اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کرے. جب بچے کو اسکول میں داخل کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پڑھنا لکھنا. اور اگر وہ اسکول میں جا کر پڑھنے لکھنے کی بجائے کپڑے سینے کے بارے میں سیکھنا کی تلاش کرنا شروع کر دے، یا وہاں پر کچھ اور کرنا شروع کر دے، مالی کا کام شروع کر دے، پودے لگانا سیکھنا شروع کرے، دیگر کاموں میں دلچسپی لینا شروع کرے اور تعلیم میں دلچسپی نہ لے، تو ایسے شخص کو کیا کہا جائے گا؟ نالائق اور نااہل قرار دیا جائے گا اور اس بچے کو اسکول سے ہٹا دیا جائے گا. اسی طرح کتاب مقدس کے مطابق مجھے اور آپ کو اس دنیا میں کس لیے بھیجا گیا ہے؟ تاکہ اس کی آسمان کی بادشاہی اور راست بازی کی کیا کریں؟ تلاش کریں. اور اس کی تلاش میں آپ کو پتہ ہے کہ ابلیس دن رات ہمارا پیچھا کرتا ہے، ابلیس دن رات ہمیں ستاتا رہتا ہے اور اس کے لیے ہمیں مسلح رہنا چاہیے. کتاب مقدس میں سے اگر آپ میرے ساتھ نکالیں
افسیوں کا خط اس کا 6واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں پڑھوں گا، لکھا ہوا ہے غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہے۔ ہماری جنگ جو ہے وہ کسی انسان کے ساتھ نہیں، ہماری جنگ جو ہے وہ کسی ملک کے ساتھ نہیں بلکہ تاریکی کی قوتوں کے ساتھ ہے، ابلیس کے ساتھ ہے، ابلیس کی فوجوں کے ساتھ ہے۔ لکھا ہوا اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ خدا کے ہتھیاروں میں سے پہلا ہتھیار کا لکھا ہے پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی صفر لگا کر قائم رہ سکو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجا سکو اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا لاگا دعا کرتے رہو۔ جب اس پروسیس میں سے ہم گزریں گے تو ہم واقعہ ہی ایک مسلح سپاہی ہوں گے، اور ہر ایک ایماندار کو مسلح سپاہی ہونا چاہیے۔ بنی اسرائیل میں شاید آپ کو پتہ ہے یا نہیں، بنی اسرائیل کے تمام جو بچے ہوتے ہیں ان کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سپاہی کی ٹریننگ دی جاتی ہے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ فوج کی لڑائی کی ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ جنگ کے وقت وہ ہمیشہ تیار رہیں اور کسی دشمن کے ہتھے چڑھ کر اپنی جان کا نقصان نہ کر بیٹھے۔ اسی طرح تمام ایماندار جو ہوتے ہیں ان کی جنگ ہمیشہ ابلیس کے ساتھ رہتی ہے، اور جب ابلیس کے ساتھ جنگ ہے تو ابلیس کے ساتھ جنگ کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ تو ایماندار کا جو پہلا ہتھیار لکھا ہے سچائی سے اپنی کمر کس کے راست بازی کا بختر لگا کر، یہ دو ہتھیار ایماندار کے پاس ہمیشہ ہونے چاہیے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے روح کی تلوار، خدا کا جو کلام ہے، دعا ہے، اور اس طرح چند اور ہتھیار ہیں جن کا اس بائبل کے حوالہ میں ذکر آیا ہے۔ یہ سارے کے سارے ہتھیار جب ایماندار کے پاس ہوتے ہیں تو وہ ایماندار پھر جنگ کر سکتا ہے اور پھر وہ ناکام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ مجھے اور آپ کو ایک ایماندار ہوتے ہوئے ہمیشہ مسلح رہنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد جو 5واں حصہ تھا، 5ویں حصے میں ہم نے یہ سیکھا کہ راست بازی میں تربیت۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک شخص کو اس دنیا میں تربیت حاصل کرنے کی ضرورت رہتی ہے۔ کسی بھی شعبے میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں تربیت حاصل کرنے کی ضرورت رہتی ہے۔ کتاب مقدس میں لکھا گیا ہے خدا کے کلام کا ہر ایک صحیفہ تعلیم، الزام، اصلاح اور راست بازی میں تربیت کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو ہر انسان کو راست بازی میں تربیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ افسیوں کے خط میں لکھا ہے اے اولاد والو اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو۔ پہلے نمبر پر ہمیں خود راست بازی میں تربیت ہونی چاہیے، ہمیں خود باقاعدہ راست بازی میں تربیت حاصل کرنی چاہیے، پھر اپنے بچوں کی بھی راست بازی میں تربیت کرنی چاہیے۔ جب ہم اپنے بچوں کی راست بازی میں تربیت کریں گے تو اس کے بعد پھر ہم ایک اچھے اور درست انسان بن سکیں گے، جس کا خدا انسان سے تقاضا کرتا ہے، جس کی انسان سے خدا توقع کرتا ہے۔ انسان کی کتاب میں بہت سارے حوالے ہیں۔ کتاب مقدس میں لکھا گیا کہ جو تربیت سے عداوت رکھتا ہے وہ حیوان ہے۔ کتاب مقدس میں یہ بھی لکھا گیا ہے جو تربیت سے نفرت کرتا ہے وہ ناگان ہلاک کیا جائے گا۔ پھر لکھا گیا کہ جو تربیت سے دور رہتا ہے وہ برباد کیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں خود بھی تربیت حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی تربیت دینے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد جو چھٹا حصہ تھا اس میں ہم نے سیکھا تھا پچھلی دفعہ کہ ہر ایک شخص کو کامل انسان بننے کی ضرورت ہے۔ کتاب مقدس میں سے جو حوالہ ہم نے پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا کر فرما برداری سیکھی اور کامل بن کر اپنے سب
فرما برداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث ہوا۔ اور اس کے بعد کتاب مقدس میں ہم نے یہ بھی سیکھا کہ یعقوب کا خط 2 باب اور اس کی 22ویں آیت، بس تو نے دیکھ لیا کہ امان نے امال کے ساتھ مل کر اثر کیا اور امال سے ایمان کامل ہوا، اور انسان کے ایمان کو کامل ہونے کی ضرورت ہے اور انسان کو خود بھی کامل ہونے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی شخص جب کسی بھی اسکول میں داخلہ لیتا ہے تو پہلی دوسری کلاس میں نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ ایک تعلیم کا معیار ہوتا ہے۔ جب تک اس معیار تک نہیں پہنچتا اس وقت تک وہ کسی بھی شعبے میں جا کر کام نہیں کر سکتا۔ اسی طرح مسیحیت میں بھی انسان کو اور زیادہ ایمان میں ترقی کرنے کی ضرورت ہے، ایمان میں بڑھنے کی ضرورت ہے، ایمان میں کامل ہونے کی ضرورت ہے۔ کتاب مقدس میں سے ہم نے پچھلی دفعہ بہت سارے حوالوں سے یہ سیکھا تھا کہ ہمیں ایک دوسرے کی رہنمائی اور ایک دوسرے کی مدد کرتی رہنی چاہیے۔ کتاب مقدس میں افسیوں کا خط 4 باب اور اس کی 11ویں اور سے 14ویں آیت تک کتاب مقدس میں لکھا گیا تھا کہ خدا اپنے لیے ایسی جلال والی کلیسیا چاہتا ہے جس کے جسم میں کوئی داغ یا جھری نہ ہو۔ پھر کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے لیے ایسے لوگ چاہتا ہے جو مقدس اور کامل بنے، کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے کلیسیا میں الگ الگ شخص مقرر کیے، بعض کو رسول، نبی، استاد اور چرواہا بنا کر دے دیا تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے۔ جب تک ایماندار کامل راہ پر نہیں چلیں گے اس وقت تک وہ بچے رہیں گے، اور جب تک بچے رہیں گے اس وقت تک ان کے بھٹکنے کے چانس رہتے ہیں۔ بائبل مقدس کی تعلیم سے اس قدر مجھے اور آپ کو واقف ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی شخص ہمیں گمراہ کرنے والا آئے، جب بھی کوئی شخص ہمیں بھٹکانے والا آئے یا حقیقی رستہ سے ہٹانے والا آئے تو ہمارے پاس بائبل مقدس کی خالص تعلیم ہو تو ہم بائبل مقدس کی تعلیم کے ساتھ اس کا مقابلہ کر سکیں، جیسا کہ میرے اور آپ کے مبارک خداوند یسوع مسیح نے کیا کہ جب ابلیس یسوع مسیح کو آزمانے کے لیے آیا تو یسوع مسیح نے تلوار نہیں پکڑی، یسوع مسیح نے ڈنڈا نہیں پکڑا، بلکہ یسوع مسیح نے کلام کے ساتھ اس کو ہر سوال کا جواب دیا۔ تب ابلیس شرمندہ ہوا اور یسوع مسیح کا پیچھا چھوڑ کر چلا گیا۔ اسی طرح تمام ایمانداروں کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت آزمائش آ جانی ہے، کس وقت مصیبت برپا ہو جانی ہے۔ اب آخر میں آتے ہیں جو آج کا ہمارا ٹاپک تھا وہ ہے کاملیت۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ ہے کاملیت۔ کامل ایک ہوتا ہے کامل ہونا، اور پھر اس کے بعد کامل ہونے کے بعد کاملیت میں قائم رہنا۔ جو حوالہ پڑھا گیا تھا شروع میں اس کو میں ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، آخری آیت کو، اور وہ اپنی اس قوت کی تاثیر کے موافق جس سے سب چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے ہماری پست حالی کے بدن کی شکل بدل کر اپنے جلال کے بدن کی صورت پر بنائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ جس بدن میں ہم رہتے ہیں یہ فانی بدن ہے، جس بدن میں ہم رہتے ہیں یہ فانی بدن ہے اور یہ فنا ہو جانے والا بدن ہے۔ جب ہم مر جاتے ہیں پھر ہمیں دفن کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد جب ہم جی اٹھیں گے اس وقت جو ہمیں بدن ملے گا وہ کون سا بدن ہوگا؟ وہ حیات ابدی کا بدن ہوگا۔ ابھی جو ہمارے پاس بدن ہے یہ فانی بدن ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، اس کی ہم اور زیادہ گہرائی کو دیکھتے ہیں۔ کتاب مقدس میں سے پہلا کرنتھیوں کا خط 15واں باب، کتاب مقدس میں سے کرنتھیوں کا پہلا خط 15واں باب اور اس کی 50 آیت سے میں پڑھوں گا۔ آئے بھائیوں، میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے، اور نہ فنا بقا کی وارث ہو سکتی ہے، اور بقا کی جو زندگی ہے یہ صرف اور صرف یسوع مسیح کو حاصل ہے۔ جب ہم تیموتھیوس کے خط کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ بقا صرف اسی کو ہے، نہ اسے کسی نے دیکھا ہے اور نہ کوئی انسان اسے دیکھ سکتا ہے اور نہ کوئی انسان اسے
حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لیے لکھا گیا کہ اے میرے بھائیوں، میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے، اور نہ فنا بقا کی وارث ہو سکتی ہے۔ دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے۔ جب یسوع مسیح آئے گا اس وقت جو اس فانی بدل میں ہوں گے وہ ایک پل میں، ایک منٹ میں بدل جائیں گے۔ ان کا فانی بدل جو ہے وہ حیات ابدی کے بدل میں تبدیل ہو جائے گا، اور جو مر چکے ہوں گے وہ فانی بدل لے کر مر چکے ہوں گے، لیکن جب وہ جی اٹھیں گے تو وہ حیات ابدی کا بدل لے کر جی اٹھیں گے۔ اسی لیے لکھا گیا ہے، میں 51 آیت کو دوبارہ پڑھتا ہوں، دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے، اور یہ ایک دم میں، ایک پل میں، پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے۔ فانی حالت میں نہیں، غیر فانی حالت میں مریں گے۔ کس حالت میں؟ فانی حالت میں تمام انسان مر جائیں گے، اور جی کیسے اٹھیں گے؟ لکھا ہے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے، کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہنے۔ مرنے والا جسم کون سا جامہ پہنے گا؟ حیات ابدی کا جامہ۔ اور لکھا ہوا ہے 54 آیت میں، اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ موت کا ڈنگ گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے، مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشتا ہے۔ بس اے عزیز بھائیوں، ثابت قدم اور قائم رہو، ثابت قدم اور قائم رہو۔ کامل ہونے کے بعد، ایماندار ہونے کے بعد انسان کو ثابت قدم رہنا ہے، انسان کو قائم رہنا ہے۔ انسان ایک ٹرین پر سفر کر رہا ہے، اگر اس ٹرین میں رہے گا تو وہ اپنی منزل پر پہنچے گا، لیکن اگر انسان اس ٹرین میں نہیں رہے گا، راستہ میں کسی بھی اسٹیشن پر اتر جائے گا تو وہ اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے کتاب مقدس میں لکھا ہے، پس اے عزیز بھائیوں، ثابت قدم اور قائم رہو اور خدا کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو۔ خدا کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو۔ افزائش کا مطلب ہے خدا کے کام کو ہمیشہ بڑھاتے رہو، کیونکہ یہ جانتے ہوئے کہ تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ہم نے شروع کیا تھا نئی پیدائش سے، اور اب ہم کہاں پر پہنچ گئے ہیں؟ ہم فانی جسم، حیات ابدی کا جسم، اور اس کے بعد جلالی جسم یا جلالی بدن پر پہنچ چکے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ پروسیس نئی پیدائش سے شروع کر کے آپ کی موت اور میری موت اور آپ کی زندگی اور میری زندگی پر ختم ہوتا ہے۔ یہ جو میں نے پچھلے چند ایام میں 7 پیغام دیے ہیں، یہ تمام ہماری زندگی کا حاصل کلام ہے، یہ ہماری زندگی کا نچوڑ ہے۔ جب انسان ان باتوں کو یاد رکھتا ہے، جب انسان ان باتوں پر عمل کرتا ہے، تب انسان پھر اور زیادہ ایمان میں ترقی کر کے مضبوط ہوتا ہے اور اس دنیا کے جھنجٹوں سے نکل کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ میں ان چند باتوں کو دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہمیں کرنا ہے وہ نئی پیدائش لینی ہے، ایماندار بننا ہے۔ ایماندار بننے کے بعد پھر ہم نے رفاقت رکھنی ہے، تعلیم لینی ہے۔ تعلیم لینے کے بعد ہمیں ایمان میں مضبوط ہونا ہے۔ تیسرے حصے میں ہم نے سیکھا کہ دنیا کی فکروں اور دنیا کے جھنجٹوں سے نکلنا ہے، دنیا کی فکروں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، اور جب ہم دنیا کی فکروں سے چھٹکارا حاصل کریں گے تب ہم اور ایمان میں آگے بڑھ سکیں گے۔ پھر ہم نے سیکھا کہ مرد خدا کو ہمیشہ ایک سپاہی کی طرح تیار رہنا چاہیے۔ مرد خدا کے پاس ہمیشہ
لڑائی کے لیے جو ابلیس کے ساتھ جنگ کرنا ہے وہ ہتھیار ہونے چاہیے، اور اگر مرد خدا کے پاس ہتھیار نہیں ہے تو وہ جنگ کرنے میں ناکام ہو جائے گا۔ اور ایک ایماندار کے پاس خدا کا پاک کلام جو ہے یہ پہلے نمبر پر ہتھیار ہے۔ جب ہمارے پاس یہ ہوگا تو پھر ہم ابلیس کا منہ توڑ مقابلہ کریں گے اور اس کو جواب دے سکیں گے۔ اس کے بعد ہم نے یہ سیکھا کہ راست بازی میں ہمیں تربیت حاصل کرنی ہے، اور راست بازی میں تربیت حاصل کرنے کے لیے جو ہم نے کتاب مقدس میں سے حوالہ لیا تھا وہ یہ تھا کہ خدا کے کلام کا ہر ایک صحیفہ تعلیم، الزام، اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کرنے کے لیے تیار ہو۔ اور اس کے بعد ہم نے سیکھا تمام انسانوں کو کیا بننا چاہیے؟ کامل انسان بننا چاہیے، ایمان میں کامل ہونا چاہیے، ایمان میں کامل ہونا چاہیے۔ اور جب ایمان میں کامل ہوں گے تو پھر ہم اس دنیا میں سے نکل سکیں گے، پھر ہم ایمانداروں، مقدسوں کی جماعت بنیں گے، پھر ہم وفادار لوگ بن سکیں گے۔ اور اس کے بعد آخری بات جو آج ہم نے سیکھی وہ یہ ہے کہ لکھا ہے کہ عزیزو ثابت قدم رہو، کیونکہ یہ ہمارا بدن جو ہمارے پاس ہے یہ فانی بدن ہے، اور جب ہم فانی بدن میں مر جائیں گے اس وقت تک ہم فانی بدن میں ہی رہیں گے جب تک یسوع مسیح نہیں آئے گا۔ جب یسوع مسیح آئے گا تو فانی بدن کون سا جامہ پہنے گا؟ حیات ابدی کا جامہ پہنے گا، اور جو جیتے ہوں گے اس وقت وہ کون سا جامہ پہنیں گے؟ وہ بھی حیات ابدی کا جامہ پہنیں گے۔ اس لیے ہم سب کو اپنے آپ کو پرکھتے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کو تربیت اور نصیحت کرتے رہنا چاہیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت میں رہنا چاہیے۔ اس بات پر نظر رکھنی چاہیے کہ کوئی شخص سخت دل ہو کر گناہ کے فریب میں نہ آ جائے۔ خدا مجھے اور آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔ ہم اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں۔ بیگبر کے خالق اور مالک یسوع مسیح میں ہمارے آسمانی باپ، تیرا شکر کرتے ہیں تیری شفقت، تیری محبت، تیرے رحم کے لیے، تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے لیے جس کے بہائے ہوئے خون کے وسیلہ سے تو رحم کرتا ہے اور ہماری خطاؤں کو بخشتا ہے۔ تیرا خادم ہوتے ہوئے ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے آج تیرے کلام کو سنا ہے برکت اور سلامتی مانگتا ہوں، منت کرتا ہوں یہ کلام تیرے لوگوں کے دلوں میں جڑ پکڑے، 30 گنا 60 گنا اور 100 گنا پھل لائے، تیرے لوگ برکت پائیں اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔